الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غصن الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نقص محدود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووقد بالصخور ميدان أرضه هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم بكل شيء هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان علم اور اہل علم کے عنوان سے جس سلسلہ بیان کا آغاز کیا تھا آج ہم اس کے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں 4 محرم آ گئی ہے مگر سلسلہ بیان کا یہ 5واں دور ہے۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ علم اور اہل علم کا تعارف، اور جیسے کہ ایک دو لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا گفتگو جو ہے وہ سنگینی کی طرف جا رہی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ گفتگو بہت زیادہ ثقیل نہ ہو۔ تو بزرگان ہیں، کیونکہ اکثریت بزرگوں کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم گفتگو ان کے شایان نشان ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوجوانوں کو فراموش کر دیا جائے۔ لہذا کوشش کروں گا کہ گفتگو کو اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ بات بڑے سلیقے سے اور آہستہ آہستہ بنتے ہم پہنچیں۔ عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے علم اور اہل علم کے سلسلے سے، وہ قرآن کی روشنی میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ قرآن مجید پروردگار کا وہ کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے متعدد نام ہیں۔ کہیں اسے کتاب ذکر سے تعبیر کیا گیا اور کہیں اس کو کتاب ہدایت کہا گیا اور کہیں اس کو کتاب علم سے تعبیر کیا گیا۔ جب آپ آیے مباہلہ پڑھیں گے فمن حاجک فیہ من بعد جاءک من العلم، تو یہاں سب متفق ہیں کہ علم سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو قرآن کا ایک نام علم ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن سے بہتر کوئی علم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے بھی علوم ہیں، میں نے جو افراد موجود تھے وہ بہتر جانتے ہیں کہ بتایا اور پیش کیا کہ جتنے بھی علوم ہیں ان کی بنیاد ظنیات سے یقینیات کی طرف جاتی ہے۔ پہلے وہم، پھر شک اور پھر ظن، اور ظن سے پھر منزل یقین پر تجربے کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن قرآن وہ ہے کہ جس کی ابتدا یقینیات سے ہوتی ہے، اور
اور منزل جو ہے وہ یقین سے، علم الیقین سے عین الیقین کی طرف، اور عین الیقین سے حق الیقین کی طرف، لیکن کبھی بھی یقینیات سے دامن نہیں چھوڑتا۔ لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ قرآن مجید، دیکھیں کوئی بھی دنیا کی کتاب ہو، ہر کتاب کا کوئی عنوان ہوتا ہے۔ میں بہت توجہ چاہتا ہوں، آپ کہیں میرے پاس ایک کتاب ہے محمد وآل محمد صلی ایک اور بات قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ آخر قرآن مجید، کسی نے کہا کہ کتاب کا موضوع ہے ہدایت۔ توجہ کیجیے گا، کتاب کا موضوع ہے ہدایت۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ کسی بھی سلسلے سے بات کرے گی تو اس میں ہدایت کا پہلو پنہا ہوگا، چھپا ہوگا، تو لہذا یہ کتاب ہدایت ہے۔ کسی نے کہا تو پھر ان آیتوں کو کہاں لے جائیں گے جو ٹیکنالوجی کے بارے میں، زمین و آسمان کے بارے میں بات کر رہی ہیں، یا ان کی خلقت کے سلسلے سے گفتگو کر رہی ہیں؟ تو اب اس کو گھما پھرا کے، چاہے ہدایت تکوینی ہو یا ہدایت تشریح ہو، اس کو الگ الگ موضوعات سے لا کر جو ہے وہ ملحق کر دیا گیا۔ لیکن کہیں نہ کہیں جا کر ایک بات رک جاتی ہے کہ یہ کتاب ہدایت نہیں ہے فقط۔ تو کسی نے کہا کیونکہ یہ کتاب انسان کے لیے آئی ہے، اس کا موضوع ہے انسان، اس لیے کہ انسان ہم کلام ہے، تو پھر اگر انسان سے خطاب ہے تو پھر توحید کو کہاں لے جائیں گے؟ تو کسی نے کہا کہ اس کا موضوع جو ہے وہ انسان نہیں ہے، بلکہ اس کا موضوع ہے توحید، خدا، اس کا کتاب کا موضوع۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جس نے جس عینک سے دیکھا اس کو یہ وہی نظر آئی۔ توجہ کیجیے گا، جس نے جس زاویہ علم سے قرآن کو دیکھا اس نے اس کو ویسا کہا۔ تو جو ہدایت چاہتا تھا اس نے کتاب ہدایت کہی، جو ذکر چاہتا تھا اس نے کتاب ذکر کہی، جو توحید کو بحث چاہتا تھا اس نے کتاب توحید کہی، جو انسانیت کی تلاش میں نکلا تھا اس نے کتاب انسان کہی۔ تو جو جس عینک سے قرآن کو دیکھ رہا تھا اس نے اس اینگل سے، اس زاویے سے، اس لمحے، اس مطمع نظر سے جو ہے اس کتاب کا نام رکھ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک ہی لمحے میں ساری مشکلوں کا حل ہے۔ تو اب کتاب علم ہے۔ توجہ کیجیے گا، ومن حاجک فیہ من بعد جاءک من العلم، دیکھو جب تمہارے پاس علم آ جائے تو کتاب علم ہے۔ اب علم کا زاویہ وہ ہے کہ کہیں بھی لمحے فکر وہ ہو کہ آپ کہیں بھی چلے جائیے مگر علم سے دامن نہیں چھوٹتا۔ تو بہترین نام ہے اس کتاب کا کتاب علم۔ اب ظاہر ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ جب یہ کتاب علم ہو تو کسی جاہل کے قلب پر نازل ہو جائے، کسی امی کے قلب پہ اوپر نازل ہو جائے۔ ضرورت ہے کہ جیسے یہ موضوع کتاب علم ہے ویسے اس پر نازل ہو کہ جو صاحب علم ہو۔ کیا میں یہ کہوں کہ اگر یہ کائنات کی سب سے بڑی کتاب ہے تو ضروری ہے کہ نازل بھی اس پر ہو تو سب سے بڑا عالم ہو۔ تو لہذا کیونکہ میرا موضوع علم اور اہل علم ہے، اور عزیزان گرامی میں نے آپ کو عرض کیا قرآن مجید میں دو طریقے کی آیات ہے۔ آج مجھے تھوڑا سا حدیث پر گفتگو کرنی ہے کیونکہ ابھی تک حدیث پر گفتگو نہیں ہوئی، اور میرا موضوع ہے علم اور اہل علم، قرآن اور روایات کی روشنی۔ تو لہذا اگر آپ قرآن مجید کا تلاوت فرمائیں تو اس میں جتنی بھی لکم کی آیتیں ہیں وہ انسان سے خاص ہیں۔ سخر لکم السماوات والارض، دیکھو ہم نے زمین اور آسمان تمہارے لیے مسخر کیے، دیکھو یہ کام ہم نے تمہارے لیے کیا، یہ پانی ہم نے تمہارے لیے، یہ کشتیاں ہم نے تمہارے لیے، یہ سمندر ہم نے تمہارے لیے، یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے کی ہیں۔ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو یہ اشرفیت دی ہے۔ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے ساری سواریاں اس کے حوالے کی ہیں۔ اب کیونکہ اس کی ہیں اختیار انسان کو دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب کسی سواری پر سوار ہو تو کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ دعائے سفر آپ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ جب آپ سفر گاڑی میں سوار ہوتے ہیں اور تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک و پاکیزہ
کہ جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر فرمایا. کیوں؟ کیونکہ سواری اس کی ہے، مسخر میرے لیے ہے. جو کہیے گا تو لہذا جتنی بھی آیات آپ پڑھ لیں وہ انسان کے لیے. تو ظاہر انسان کے لیے بہت کچھ، پوری کائنات اللہ نے، میں ذکر کر چکا، انسان کے لیے، لیکن انسان اللہ کے لیے. توجہ کیجیے گا. لیکن یہاں مجھے جو بات پیش کرنی ہے وہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. دیکھیں قرآن مجید کو اگر ہم، کیونکہ میری جو آیت کریمہ جس کو میں نے سورہ مبارکہ رحمان کی 33ویں آیت ہے، اس میں چیلنج ہے، اور چیلنج انسانوں ہی کو نہیں ہے، جنات کو بھی ہے. یا معاشر الجن والانس. ابھی تک میں نے اس آیت پر گفتگو تو کی ہے اور مسلسل گفتگو علم پر ہو رہی ہے، لیکن میں نے ابھی آپ کو اس مرحلے تک نہیں لے کر گیا کہ جو مرحلہ ہے کہ کس طریقے سے، میں ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ کچھ چہرے آج وہ ہیں جو نئے ہیں. یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل سکتے ہو، تم میں طاقت ہے تو نکل کر دکھاؤ. چیلنج کر رہا ہے پروردگار. لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے زمین و آسمان کی سرحدوں سے، مگر ہاں علم کے ذریعے سے نکل سکتے ہو. سلطنت کے ذریعے سے، سلطہ الہیہ کے ذریعے سے، طاقت الہیہ کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے نکل سکتے ہو. کیسے نکل سکتے ہو؟ اگر اس پہ ابھی بات نہیں ہوئی ہے، ابھی تو بات صرف چیلنجز اور علم اور اہل علم کی بات چل رہی ہے. ظاہر ہے مجھے اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں اقطار سماوات کو تجاوز کر دیا جائے، اس میں وقت لگے گا، اور میں انشاءاللہ 2-4 مجلسوں کے بعد اس پر آؤں گا. لیکن ابھی تو توحیدی وہ مراحل طے سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. عزیزان گرامی، خلقت کا چیلنج یہ ہے کہ پروردگار نے آواز دی تم جتنا چاہے وہ خالق بن جاؤ، جو چاہے وہ بنا لاؤ، لیکن اگر ہمت ہے تو ایک مکھی بنا کر دکھاؤ. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، اگر تم میں طاقت ہے، اگر تم میں پاور ہے، تم بڑی بڑی مشینوں کو ایجاد کر سکتے ہو، مگر طاقت ہے تو ایک مکھی کو بنا کر لے آؤ. یہ چیلنج ہے قرآن کا. چیلنج کیا ہے قرآن نے، صرف ذکر نہیں کیا، چیلنج کیا. تم میں اگر ہمت ہے تو ایک مکھی بنا کے لے آؤ. اور تم مکھی کیا بناؤ گے؟ قرآن نے کہا کہ مکھی اگر کوئی غذا لے لے تو تم میں طاقت نہیں ہے کہ اسے چھین لو. توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. جس کو وہ غذا بنائے اس میں طاقت نہیں ہے. اگر یہ چیلنج ٹوٹ جائے تو میں مانوں کہ یہ علم میں سائنس کی ترقی ہے. اور اگر نہیں ٹوٹے تو سائنسدان کو چاہیے کہ قرآن کے در پہ آ جائے. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی. اور علمی چیلنج کیا ہے؟ اگر تم چاہتے ہو، تمہارے اندر طاقت ہے، تو کوئی قرآن کا مثل لے کر آؤ. ہم جانتے ہیں کہ تم قرآن کا بدل نہیں لا سکتے، قرآن کا ایک سورہ ہی لے آؤ. یہ ہے چیلنج. توجہ کر رہے ہیں؟ تو قرآن ایک نہیں، اگر میں وہ آیات نکالوں، یہ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے. میں ایک موضوع دے رہا ہوں نوجوانوں کو کہ یہ موضوع لیجیے کہ قرآن میں وہ کون کون سی آیتیں ہیں کہ جس میں پروردگار نے چیلنج کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل کروں گا. ایک حدیث وہ ہے کہ جو عالم اہل علم کے معیار کو بتاتی ہے، اور ایک حدیث وہ ہے کہ جو سب کے معیار کو بتاتی ہے. توجہ کیجیے. امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ الصلوۃ الرجال اربعۃ، لوگ 4 طریقے کے لوگ ہیں. توجہ کیجیے گا، 4 طریقے کے لوگ ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ جو گفتگو ہے عام طور سے ممبر پر ذکر نہیں ہوتی، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے کچھ پیش کر سکوں. الرجال اربعۃ، لوگ 4 طریقے کے ہیں. اب جب امام کہہ رہے ہیں لوگ 4 طریقے کے ہیں تو پھر اب 5ویں قسم اس میں نہیں ہے. سبحان اللہ. توجہ کیجیے گا، اب اس میں 5ویں قسم نہیں ہے. لوگ 4 طریقے کے ہیں. رجل یعلم و یعلم انہ یعلم، ایک وہ انسان ہے جو علم رکھتا ہے اور وہ یہ بھی علم رکھتا ہے کہ وہ علم رکھتا
کیجیے گا، یہ ایک صنف ہے. رجل یعلم، ایک وہ انسان ہے جو جانتا ہے مگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے. ھذا عالم فقلدوہ، یہ وہ عالم ہے کہ جس کی پیروی تمہیں کرنی چاہیے. یہ ایک قسم ہے. دوسری قسم رجل یعلم ولا یعلم انہ یعلم، ایک وہ انسان ہے جو جانتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے. یہ عجیب قسم ہے. خدا کی قسم قربان ہو جائیے مولا کی فصاحت و بلاغت کی. ایک وہ انسان ہے جو جانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے. ھذا ناسی فذکروہ، امام نے فرمایا یہ بھول گیا ہے، اسے یاد دلاؤ، یا یہ غفلت میں ہے، اس کو یاد کرواؤ. ھذا ناسی فذکروہ، یہ ایسا جانتا ہے مگر نہیں جانتا کہ جانتا ہے، کیونکہ بھول گیا ہے. یہ دوسری قسم ہے. تیسری قسم رجل لا یعلم ویعلم انہ لا یعلم، ایک وہ انسان ہے جو جانتا نہیں مگر یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا. کیا بات ہے، توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ نہ جاننا بھی ایک جاننا ہے. توجہ کیجیے گا. رجل لا یعلم، وہ انسان جو نہیں جانتا، ویعلم انہ لا یعلم، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا. ھذا جاہل فعلموہ، امام نے فرمایا یہ علم نہیں رکھتا، جاہل ہے، اس کو تعلیم دو. اس لیے کہ اپنی جہالت کا اقرار کر رہا ہے، خود جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں، تو لہذا اسے تعلیم کی ضرورت ہے. اچھا چوتھی قسم کیا ہے؟ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، اور آج کے اس زمانے میں آپ کا بہت واسطہ پڑے گا اس قسم سے. رجل لا یعلم، ایک وہ انسان جو نہیں جانتا، ولا یعلم انہ لا یعلم، لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ نہیں جانتا. امام نے کہا یہ بیوقوف ہے، اس سے بچو. توجہ کر رہے ہیں؟ ایک تو جانتا نہیں، اوپر سے یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا ہے. یعنی یہ دو جہالتیں ہیں. اسے جہل مرکب کہا جاتا ہے. ڈبل جہالت جہاں ہو جائے وہاں ہدایت مشکل ہوتی ہے. توجہ کیجیے گا، جہاں بسیط جہالت ہو، سنگل جہالت ہو، وہاں احتمال ہدایت بہت ہے. لیکن جہاں ڈبل جہالت ہو جائے وہاں پر اس کو سمجھا لینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بہت سخت کام ہوتا ہے. تو اب یہ چار قسمیں، اب اس کی تفسیر کے لیے وقت چاہیے نا، لیکن آج صرف سن لیجئے، تفسیر کر بیان کروں گا. کیونکہ آج حدیث دیکھیں، اب ظاہر ہے کہ اب یہ بھی تو معیار ہو کہ انسان جان لے کہ کیسے جانے، کیونکہ یہ مولا کی حدیث ہے. مولا نے فرمایا کہ جہالت علم کے لیے، علم کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کی طرف اس کو نسبت دے دی جائے تو وہ اپنے کو صاحب عزت سمجھتا ہے. اور جہالت کی قباحت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کی طرف اس کی نسبت دے دی جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو اس ماحول میں کہ جہاں علم کا ڈنکا بج رہا ہو، اگر میں کسی سے پوچھوں کہ بھائی کون جاہل ہے، تو باخدا جو جاہل ہوگا بھی وہ بھی نہیں کہے گا کہ میں جاہل ہوں. ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مذموم شے کو، غلط شے کو اپنی طرف کوئی نسبت دینا پسند نہیں کرتا. یہ جہالت کی قباحت کے لیے کافی ہے. تو لہذا اب یہ چار کی تفسیر تو ہوگی، یہ اہل علم کا اور اہل جہالت کا تذکرہ امام نے فرمایا. اس پر میں پھر پیش کروں گا، لیکن ایک حدیث اور سنیے، اس چیز ہے تو عرف الاشیاء بازدادہا، چیزوں کو ان کے ضدوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. نور کیا ہے یہ وہ جانتا ہے جو تاریخ کے سلیقے کو سمجھتا ہے. حق کیا ہے یہ وہ جانتا ہے جو باطن کے نشے و فراز کو جانتا ہے. فلسفہ موت کیا ہے یہ وہی جانتا ہے جسے جینے کا سلیقہ آتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ پر اسی طرح عزیزان گرامی، جہالت کیا ہے یہ وہی جان سکتا ہے جو علم کی منزل کو سمجھتا ہو، اور علم کی کیفیت کو بھی وہی سمجھے گا جو جہالت سے جوجھ کر علم کی روشنی میں آیا ہو.
توجہ کیجئے گا، امام فرما رہے ہیں، معیار جہالت دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر تو اب ظاہر علم اور اہل علم میرا موضوع ہے، تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہالت اور اہل جہالت، ان کی بھی تلاش ہونی چاہیے نا، تاکہ اہل علم کو پہچان لیا جائے۔ یہ قرآنی طریقہ ہے، قرآنی طریقہ یہی ہے نا کہ کیوں مباہلے میں کیا کہا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، بلایا مباہلے میں تاکہ کاذبین کے اوپر لعنت ہو۔ اب کیونکہ جھوٹوں کو سمجھیں گے تو نتیجے میں صادقین سمجھ میں آئیں گے، تاکہ کونوا مع صادقین کے لیے مشکل نہ ہو سکے۔ توجہ کیجئے گا، سچوں کی تلاش میں مشکل نہ ہو سکے، اس لیے کہ اگر مقابلے پہ جاہل ہوگا تو عالم سمجھ میں آئے گا، اگر جھوٹا ہوگا تو سچا سمجھ میں آئے گا۔ تو اب سنیے، امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، جو جاہل ہوگا اس کو آپ دو چیزوں سے باہر نہیں پا سکتے، اس کے اندر دو چیزیں ہوں گی، یا تو وہ مفرط ہوگا یعنی حد سے بڑھ جائے گا، یا حد سے پیچھے رہ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ منزل اعتدال کو نہیں سمجھے گا، اس کے یہاں توازن نہیں پایا جائے گا، یا تو وہ حد سے آگے بڑھ جائے گا یا حد سے پیچھے رہ جائے گا۔ میں پھر تکرار کر رہا ہوں امام کے حدیث کے، لا تر الجاہل، جاہل کو نہیں پاؤ گے، الا مفرطا او مفرطا، یا تو وہ حد سے بڑھ جائے گا یا حد سے پیچھے رہ جائے گا۔ رسول غدیر میں عملی طور سے یہی سمجھا رہے تھے، جو آگے جا رہا ہے وہ بھی جہالت میں ہے، جو پیچھے دیکھیں مزاج انسانی یہ ہے کہ اگر یہ خواہشوں کے چکر میں آ جاتا ہے تو بہت آگے چلا جاتا ہے، اور وہ بھی کوئی ایسی شے نہ لا سکے کہ جس کا کوئی بنانے والا نہ ہو۔ بلکہ میں اور اس کو باریکی اعتبار سے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک تھنکر، ایک مفکر اگر فکر پیش کرتا ہے تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ فکر بھی ایک مفکر کا نتیجہ ہے۔ کاش وہ جو فکر لانے والا یہ فکر لا رہا ہے وہ یہی سوچ لیتا کہ یہ فکر بھی ایک مفکر کی ایجاد ہے، تو مفکر بغیر سانے کے کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اتنا ہی اپنے اوپر غور کر لیتا تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو عزیزان گرامی، سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی کیفیت کیا ہے؟ اب آزادی خود بخود دنیا ہو گئی، اتفاق، بلاسٹ ہوا، اتفاق ہو گیا، خود بخود ساری چیزیں منظم ہو گئی۔ دیکھا آپ نے، جب انسان پیچھے رہ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کو نہیں مانتا، یہ ایک کانسیپٹ ہے، یہ ایک نظریہ ہے، لیکن مانتا کیوں نہیں؟ اتفاق۔ اچھا اگر ایک چیز اس کائنات میں ہوتی تو شاید ہم بھی سوچتے، سورج اتفاق، چاند اتفاق، زمین اتفاق، آسمان اتفاق، سمندر اتفاق، ساری چیزیں اتفاق۔ اب ظاہر ہے کہ انکار تو کیا نہیں جا سکتا کیونکہ کائنات سامنے ہے، تو حربہ اور طریقہ کا استعمال کیا کہ یہ اتفاق ہی سب کام ہو گیا۔ توجہ کر رہے ہیں، یہ اتفاق ہی سارے کام ہو گئے، اتفاقاً جو ہے کائنات خلق ہو گئی۔ تو اگر عزیزان گرامی مسئلہ کیا تھا؟ اس کے پیچھے سبب یہ تھا کہ اگر ہم کائنات کے پیچھے کسی خالق کو مانیں تو خالق کو ماننے کے ساتھ ساتھ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ہمارا خالق ہے، اور جب وہ ہمارا خالق ہے تو ہمارا محسن ہے جس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اور جب وہ ہمارا محسن ہے تو ہمارا منعم ہے جس نے نعمتیں نازل کی ہیں، اور جب نعمتیں نازل کی ہیں تو وہ ہمارا مالک ہے، اور جب مالک ہے تو ہم اس کے بندے ہیں، اور جب بندے ہیں تو جب مالک مان لیا تو جو وہ کہے گا وہ ماننا پڑے گا۔ تو کیا کیا ماننا پڑے گا؟ تو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی؟ تو پھر آپ یہ راستہ ہی بند کر دیجئے کہ اللہ، یہ کائنات خود بخود بن گئی، نہ خالق کو مانیں گے، نہ مالک کا پتہ ہوگا، نہ کوئی ذمہ داریاں آئیں گی، اپنے مزاج سے چلیں گے، ہے نا؟
اپنے خواہش سے چلیں گے، ورنہ کہاں خالق کو مانا، جہاں منعم کو مانا فوراً کہا جائے گا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یتیموں کا خیال رکھو، بیواؤں کا خیال رکھو، بڑے کا خیال رکھو، چھوٹے کا خیال رکھو، اپنے بڑے سے بے ادبی نہ کرو، اپنے چھوٹے کا احترام کرو. یہ ساری چیزیں ماننی پڑیں گی. پورا اسلام کی پوری تھیوری کو ماننا پڑے گا، قرآن کے پورے اصولوں کو ماننا پڑے گا. تو بڑا آسان ہے، کہہ دو کائنات اتفاق. توجہ کر رہے ہیں؟ تو ایک نظریہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مزاج انسانی ہے کہ یا تو پیچھے رہ گئے یا آگے چلے گئے. تو ایک نظریہ وہ جس نے کہا کوئی بنانے والا نہیں، اور پھر ایک دوسرا نظریہ سامنے آیا جو اس کے اپوزٹ تھا. وہاں ہر چیز خدا ہو گئی. انہوں نے پتھر کی صلابت کو دیکھا تو کہا یہ خدا ہے. انہوں نے دریا کی روانی کو دیکھا تو کہا خدا ہے. انہوں نے چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا تو کہا خدا ہے. انہوں نے چاند کو جب اجالا کرتے ہوئے دیکھا تو کہا خدا ہے. انہوں نے سورج کی تمازت کو دیکھا تو کہا خدا ہے. انہوں نے پہاڑوں کی بلندی کو دیکھا تو کہا خدا ہے. یعنی سب خدا ہو گئے. اور یہ پرانا نظریہ نہیں. ہندوستان جائیے، نہ جانے کتنے خدا مل جائیں گے جو اپنی خودی کا خود ان کو پتا نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ نظریہ اتنا جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، اتنا پیچھے رہ گیا، اتنا آگے بڑھا، اتنے خدا مانے کہ سب خدا ہو گئے. بچا تو بچا صرف انسان، اس کے علاوہ سب خدا ہو گئے. جو بے جان تھے وہ خدا، جو بے شعور تھے وہ خدا، جو حس و حرکت نہ رکھتے تھے وہ خدا. کیا مقدر ہے اس انسانیت کا ہے کہ اس کے علاوہ سب خدا ہو گئے. تو آپ نے دیکھا ایک طرف اتنے آگے بڑھے کہ سب کو خدا مانا، ایک طرف اتنا پیچھے رہے گا کہ کوئی خدا نہیں ہے. تو ایک طرف افراد تھا، دوسری طرف تفریق. ایک وہ تھے جو حد سے آگے بڑھ گئے تھے، ایک وہ جو حد سے پیچھے رہ گئے تھے. اب علم اور اہل علم آگے آئے. انہوں نے کہا جو پیچھے رہ گئے وہ بھی غلط، جو آگے چلے گئے وہ بھی غلط. کہو لا الہ، یہ ان سے کہو جو سب کو خدا مانتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں. جو زمین کو خدا، آسمانوں کو خدا، سمندروں کو خدا، پہاڑوں کو خدا، ان سے کہو لا الہ، کوئی خدا نہیں. اور جو یہ کہہ رہا ہے کوئی خدا نہیں، اس سے کہو الا اللہ، ارے ایک ہے. توجہ کیجئے گا. تو اس کا مطلب ہے جہاں افراط و تفریق کو بیلنس کر دیا جائے اس کا نام ہے علم اور اہل علم. تو لہذا پوری عالم انسانیت میں نہ جانے کتنے ایسے افراد تھے جو ایک نظریے کے ایسے قائل ہوئے کہ سب کو خدا مان لیا، اور ایک وہ ہوئے کہ جنہوں نے کسی کو نہ مانا. تو کہا دیکھو جو سب کو مان رہے ہیں وہ بھی جہالت میں ہیں، جو کسی کو نہیں مان رہے وہ بھی حماقت میں ہیں. تو لہذا یہ اسلام، یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ صرف کلمہ توحید نہیں ہے، یہ کلمہ توازن بھی ہے، یہ کلمہ علم بھی ہے کہ دیکھو نہ آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے رہنا ہے، نہ سب کو خدا ماننا اور نہ ہی منکر خدا ہو جانا. لا الہ الا اللہ، اس کا نام ہے علم. ہے خدا، کوئی خدا نہیں ہے مگر یہ کہ سوائے اس ایک خدا کے. اچھا مان لیا ہم نے، خدا مان لیا. اب ظاہر ہے خدا مانا تو لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا. لیکن وہ افراد جو کہہ رہے تھے یہ تو اتفاق کا نتیجہ ہے. اچھا یہ بھی ایک عجیب مرحلہ ہے، کیونکہ واقعے کا اگر انکار نہیں ہوتا نا تو اب انکار تو کر نہیں سکتے تھے، کائنات سامنے نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. تو ایک بہترین طریقہ یہی تھا کہ اتفاق کہہ دو. یہ مزاج، یہ کفر کا مزاج محاذ توحید پر موجود ہے، اور یہی مزاج جب کچھ افراد جو کفر کی وادیوں میں رہ چکے تھے اور دائرہ اسلام میں آئے، توجہ کیجیے گا، تو اب ظاہر مزاج تو تھا. تو اب جیسے ہی انہوں نے سنا کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، کہا یہ تو اتفاق ہے. مزاج دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ مزاج تو کفر والا موجود تھا. اب بھائی کوئی عادت ہو جائے تو وقت تو لگتا ہے اسے چھوٹنے میں.
بھائی جس کی 40 سال کی عمر کفر میں گزری ہو، جو مسلسل ایک زمانہ عرصہ کفر میں رہ چکا ہو اور اس نے یہی اتفاقات سنے ہوں، تو جب وہ مسئلہ توحید پر آیا، مسئلہ امامت پر آیا تو بھی یہی ہوا جو مسئلہ توحید کا محاذ تھا، جہاں وہاں ہیلا اور حربہ استعمال کیا گیا اتفاق، وہیں یہی کیفیت تھی کہ اب یہ کہیں کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے تو یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تواتر کے ساتھ کیفیت سامنے ہے، اور ایسا تواتر ہے کہ نشان آج تک ہے، تو انکار تو بن نہیں پاتا۔ بہتر یہ ہے کہ کہہ دو فاطمہ بنت اسد کے ساتھ اتفاق ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ فاطمہ بنت اسد کا بلانا وہ اتفاق، یہ 3 دن رہنا وہ اتفاق، یہ دیوار کا شق ہو جانا وہ اتفاق، وہ چابی نہ لینا وہ اتفاق، پھر دیوار کا شق ہو کے پھر جڑ جانا وہ، یہ آخر کتنے اتفاقات ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ محاذ کفر پر عظمت توحید کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے اتفاق کا سہارا لیا۔ وہی مزاج جو مزاج کفر مسلمان رکھتے تھے، انہوں نے بھی وہی طریقہ اتفاق کا امامت میں استعمال کیا، مگر یاد رہے جیسے عظمت توحید نہیں گھٹتی ویسے عظمت امامت کو بھی گھٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ اچھا چلیے خدا کو مان لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب پھر اس کے بعد پھر وہی کیفیت، وہ ہے کیسا؟ اب جب مسئلہ عدالت کا آیا، مسئلہ جب عدالت کا آیا کہ خدا کو عادل مانا جائے، تو یہاں بھی بہت سارے نظریات ہیں مگر 2 اساسی نظریے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ اللہ نے انسان کو مجبور بنا دیا، دیکھ رہے ہیں آپ، ایک نظر انسان مجبور ہے، یعنی جو کچھ کرتا ہے، اور وہ عام طور سے ہمارے معاشرے میں عام طور سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ صاحب وہ بغیر اس کی مرضی کے پتا بھی نہیں ہلتا، اور جب پتا نہیں ہلتا تو بندہ کیسے ہل سکتا ہے؟ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ پتا نہیں ہلتا، اس لیے کہ پتا ارادہ اور اختیار نہیں رکھتا، لیکن بندہ نہیں ہلتا، یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اگر یہ کہیں گے کہ بندہ بغیر اس کے ارادے کے نہیں ہلتا، جو کچھ کرتا ہے پروردگار کرتا ہے، تو نہ جانے کہاں کہاں یہ انسان کیا کیا کرتا ہے۔ اب کسی کی جیب پہ پاکٹ پہ اگر ہاتھ چلا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہلا دیا تو ہل گیا، یہ گیا، جانے کے بعد وہ مشروب پی لی کہ جو جائز نہیں تھی، تو اب ظاہر ہے اللہ نے ارادہ بنا دیا، اللہ نے ذرا زور سے پش کر دیا تو وہاں تک پہنچ گیا، ہے نا؟ تو اس کا مطلب تو یہی ہوگا نا، یہ ایک نظریہ ہے، یہ کانسیپٹ ہے، اس کو کہتے ہیں مجبرہ۔ عقیدے کی دنیا میں جس طرح فقہ کی دنیا میں حنبلی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ ہیں، حنفی یہ 4 مذاہب ہیں، ویسے ہی عقیدے کی دنیا میں معتزلہ اور اشاعرہ یہ مذاہب ہیں۔ عقیدے کی دنیا کی بات کر رہا ہوں، فقہ کی نہیں۔ ان میں سے اشاعرہ کا یہ نظریہ مجبرہ، انسان جو کچھ کرتا ہے وہ پروردگار کرتا ہے، اور یہ وہ نظریہ تھا کہ جس کو حکومت نے بڑی ترویج دی، اس لیے کہ اس سے اچھی کیا بات ہے کہ جو چاہے وہ کرو اور اپنے اوپر کوئی داغ نہ آ سکے، تو حکومت کو تو چاہیے تھا ایسا انسان، تو لہذا دولت میں اور علم میں ایک اتفاق ہوا، لیکن یہ وہ ملا تھا جو ملا درباری تھا، اس میں یہ اتفاق ہوا کہ دیکھو ہم جو چاہیں وہ کریں، دولت کہہ رہے کہ ہم جو چاہے وہ کریں، کہیں آپ کرتے رہیے، ہم کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کروا رہا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اس نظریے کے اثرات بہت ہیں، اور یزید نے یہی تو کہا تھا، کیفا رائتی سناکا بأخیک الحسین، کیسے دیکھا تم نے زینب صلوات اللہ علیہا سے، جو اس ملعون نے جو کہا تھا وہ یہی نظریہ تھا، وہ یہی کانسیپٹ تھا، کیفا رائتی سناکا بأخیک الحسین، تم نے کیسا پایا
کہ اللہ نے تمہارے بھائی کو قتل کروا دیا. تو کہا ما رأیت الا جمیلا, اللہ سے تو میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں پاتی. میرے بھائی کو تو نے قتل کرایا ہے, خدا نے نہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ تو یہ نظریہ مجبرہ تھا کہ انسان جو کچھ, اور اس کے بڑے سخت اثرات ہیں, کبھی موقع ملے گا تو پیش کروں گا اس کی تفصیلات. تو لہذا عزیزان گرامی یہ ایک وہ نظریہ تھا جو اتنا آگے بڑھا کہ اس نے انسان کو مجبور بنا دیا کہ اس کے اعمال کی ساری ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. لیکن اس کے اپوزٹ دوسرا نظریہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ نہیں, اللہ نے خلق کر دیا, اب انسان مکمل مختار ہے, اب یہ جو چاہے وہ کرے. دیکھا آپ نے, ایک نے اتنا مجبور بنایا کہ اس کے ذمے کوئی ذمہ داری نہ رکھی, ایک نے اتنا مختار بنا دیا کہ بالکل اللہ کو اس کی حکومت سے الگ کر دیا, اس کے اختیار سے ہٹا دیا. تو اسی کا نام تو افراط اور تفریط ہے. یہ حد سے آگے بڑھ جانا, یا حد سے پیچھے نہ جانا. اب جب چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ تو بتائیے یہ مسئلہ جبر و تفویض کا کیا ہے, اس کو تفویض کہتے ہیں کہ پروردگار نے سب کچھ انسان کو خلق کر دیا, اب وہ الگ ہو گیا, اب وہ جانے, اس کا کام جانے. جیسے کہ کچھ نالائق اولادیں ہوتی ہیں کہ باپ پیدا تو کر دیا, اب وہ باپ کی نہیں سنتا, اب اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے, کوئی رابطہ ہی نہیں ہے, کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر اگر ولدیت کی بات آئے گی تو یاد آئے گا. توجہ کر رہے ہیں؟ کتنا بھی نافرمان ہو مگر کہیں نہ کہیں ولدیت کی بات آئے گی تو وہ مجبور ہوگا اس کے ذکر کرنے پر, کتنا بھی نافرمان بیٹا صحیح. تو لہذا عزیزان گرامی ایک کیفیت تفویض کی ہے کہ اللہ نے پیدا کر دیا, انسان صاحب اختیار ہے, اللہ کا کوئی اختیار نہ رہا, جو کچھ کرتا ہے وہ انسان کرتا ہے. اب علم اور اہل علم پھر آگے بڑھے اور قوم آئی اہل علم کے پاس, فرزند رسول یہ بتائیے کہ یہ نظریہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. امام نے فرمایا ایک افراط ہے دوسری تفریط, ایک حد سے آگے بڑھ گیا ایک پیچھے رہ گیا ہے, نہ یہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے. لا جبر ولا تفویض ولکن الامر بین الامرین. نہ انسان مکمل مختار ہے نہ مجبور ہے, دونوں درمیان کا مرحلہ ہے. فرزند رسول ہم سمجھے نہیں, یعنی اللہ نے اختیار دیا ہے لیکن اس اختیار کا یہ اختیار آپ کو دیا ہے کہ اسے کیسے استعمال کریں. توجہ کیجیے گا, اس اختیار کو آپ کو مختار بنایا کہ آپ اس کو کیسے اختیار کریں گے. تو اب عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ یہ صرف سوال اس اہل علم سے نہیں بلکہ سلسلہ علم کے سلسلہ عصمت کے پہلے امام سے بھی پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ انسان مختار ہے یا مجبور. امام نے کہا, اب دیہاتی تھا, کھیت میں کام کر کے آ رہا تھا, امام جو ہیں وہ بھی باغ میں سیراب کر رہے ہیں باغ کو, دیوار کے پیچھے سے سوال کر رہا ہے. سوال کرنے والے بھی بڑے بڑے, امام یہاں مصروف ہیں زراعت سیرابی میں, اور وہ اتنا پڑھا لکھا تو تھا نہیں کہ جو امام اسے فلسفانہ اعتبار سے بتاتے. کہا بھائی ذرا ادھر آ جاؤ پھر بتاتے ہیں. وہ آ گئے. اب اگر دیوار کے پیچھے کا مسئلہ ہوتا تو صرف باتیں ہو سکتی تھی, فزیکلی کوئی مثال تو نہیں دی جا سکتی. اب جیسے ہی امام نے کہا کہ اچھا تم یہ دیکھنا چاہتے ہو انسان مکمل مختار ہے یا مجبور, امام نے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ کو اٹھائیے. اس نے اٹھا دی. امام نے کہا دوسری اٹھائیے. کہا علی گر جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں اپنے سوال کا جواب مل گیا کہ مختار تو ہو مگر مکمل مختار نہیں ہو. اتنا اختیار تھا کہ ایک اٹھاؤ, اتنا اختیار نہیں ہے کہ دونوں اٹھا سکو. لیکن ہاں کچھ ایسے علم ایسے بھی صاحب اختیار تھے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی آئے, یا علی یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں کہ علی نے تو انگلیوں پہ باب خیبر کو اٹھا دیا ہے. کہا تم نے علی کی انگلیوں کو دیکھا ہے, ذرا قدموں کو جا کر دیکھو. اب جو قدموں کو دیکھا تو ہوا پہ معلق نظر آئے. بتا
सलावत इरशाद फरमाए मोहम्मद। खुदा की कसम यही तो वजह थी कि आज 4 मुहर्रम है ना, हबीब इब्न मज़ाहिर है, उम्र बहुत कम है, इमाम के सामने खेल रहे हैं। एक मर्तबा कहा इलैया इलैया या हबीब, ए हबीब हमारे करीब आओ। अजीज़ो अहले इल्म की बात चल रही है ना, तो ये कैसे मुमकिन है कि उसका तस्करा ना हो जो फकीह है करबला। हबीब वो कि जिसकी फकाहत की सनद इमाम ने दी। हबीब बुलाया, सुनिए अजीजों, ताकि अजमत हबीब आश्कार हो तो उसके बाद आंसू और मार्फत का कैफियत जब बढ़ती है तो एक कतरा भी हजारों कतरात पर भारी होता है अगर वो मार्फत के साथ रोया जाए। इलैया इलैया या हबीब, ए हबीब मेरे करीब आओ। आ गए। ए हबीब मा हिया अफजल सिफातिल मर्इ, ये बताओ कि इंसान की सबसे अच्छी सिफतें कौन कौन? इन्ना लिसानी ला यता, मेरी जबान आपके सामने हरकत नहीं करती। अना अस्तही मिन अमामिक, मैं आपकी इमामत रोबे जलालत से शर्मसार हूं। जलालत माने हैं, जलालत इमाम माने हैं कि मैं कुछ कहूं। अभी उम्र बहुत कम है हबीब की। तारीख ने लिखा कि 12-13 साल हबीब की उम्र है, लेकिन उसके बाद सवाल कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं कि जो इल्म लदुनी के मालिक है, दुनिया के बनाए हुए अहले इल्म नहीं है, जो खुदा ने जिनको अहले इल्म बनाया है। कहा है हबीब ये बताओ कि इंसान की सबसे अच्छी सिफतें कौन सी है? कहा मौला मेरी जबान आपके सामने हरकत नहीं करती। कहा है हबीब देखो, जब हम किसी शय का हुक्म दे तो उसको बचाना। अब मसला हुक्म का था, एहतराम का मसला पीछे हट गया, अदब की कैफियत पीछे हट गई। जब हुक्म ऑर्डर आता है तो फिर अब अदब पीछे हट जाता है। एक मर्तबा कहा मौला 3 सिफतें इंसान की सबसे अफजल सिफतें हैं। कहा वमा हिया, हबीब वो कौन सी सिफतें हैं? फरमाया अल इल्म वल करम वश्शुजा। मौला 3 फजीलतें इंसान की सबसे बुलंद है। एक इल्म, आपने देखा कि सिलसिलाए फजीलत में, फहरिस्त फजीलत में इल्म को पहले रखा हबीब ने। इंसान की सबसे बेहतरीन सिफत यह है कि वो आलिम हो, इल्म। फरमाया दूसरा करम, सही हो, साहिबे करम हो, जुदो सखा रखता हो, बखील ना हो, कंजूस ना हो। इसलिए कि दूसरे तो दूसरे, उसके अपने भी दुश्मन हो जाते हैं जो कंजूस होता है। तो लिहाजा करम, सखी होना चाहिए। और क्या ही अच्छा है कि मंजिल इसार तक आ जाए, इसलिए कि करम का दायरा बहुत वसी है। ये कुरानी लफ्ज है, करीम अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, करीम आले मोहम्मद। तो लिहाजा करम होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है? वह शुजा, बहादुरी होना चाहिए, शुजाअत। देखिए मैंने कहा ना कि इंसान या हद से आगे बढ़ जाए या पीछे रह जाए तो वो जहालत है। अगर एतदाल है तो वो इल्म का नाम है। करम अगर हद से पीछे रह जाए तो बुख्ल में चला जाता है, कंजूसी में चला जाता है। और अगर हद से आगे बढ़ जाए तो फजूल खर्ची में चला जाता है। इस्लाम ने दोनों को रोका है। खबरदार, हद से आगे भी ना बढ़ना, हद से पीछे भी ना रह जाना। और यही कैफियत शजाअत की है। शजाअत अगर हद से पीछे रह जाए तो बुज़दिली है, जुब्न है। और हद से आगे बढ़ जाए तो उसको तहव्वुर कहते हैं। तहव्वुर का मतलब है कि बेसोचे समझे तलवार चला देना, अपनी ताकत का बेसोचे समझे इस्तेमाल करना। क्या बात है, मीर अनीस ने क्या जुमले कहे हैं, क्या मिसरा कहा है। बाखुदा फारिसे मैदान तहव्वुर था हुर, बाखुदा फारिसे मैदान तहव्वुर था है नहीं। और बड़ा आसान था मीर अनीस के लिए। तहव्वुर के काफिये बहुत कम हैं, शजाअत के काफिये ज्यादा हैं। मिसरा बहर से नहीं जाता। कह सकते थे बाखुदा फारिसे मैदान शजाअत था हुर। लेकिन ये नजर मीर अनीस है जो इल्म रखते हैं कि जब तक वो लश्करे यजीद में था उसको शजाअत नहीं कहा जा सकता। वो
تحور کا نام ہے. بخدا فارس میدان تحور تھا. تو طاقت کا اگر بیجا استعمال کیا جائے تو تحور ہے, اور طاقت کا استعمال ہی نہ کیا جائے تو بزدلی بے غیرتی ہے. لہذا بیلنس رکھو گے تو علم آئے گا جس کا نام شجاعت ہے. لہذا اب عزیزان گرامی کی کیفیت ہے. ایک مرتبہ کیا حبیب کی نظریں تھیں, جیسے ہی کہا العلم والکرم والشجاع, امام نے بھی کیا جملے کہے ہیں, لقد جمعت فیک یا حبیب, اے حبیب یہ تینوں صفات تمہارے اندر اللہ نے جمع کر دی. اللہ اکبر. حبیب کی عظمت کے لیے یہ جملہ کافی ہے. علم کی سند وہ دے رہا ہے جو خود علم لدنی کا مالک ہے, جو سلونی قبل ان تفضونی کا مصداق ہے. کرم کی وہ سند دے رہا ہے کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. شجاعت کی وہ دے رہا ہے جو لافتہ ہے. حبیب کو, اور اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا, وَهُنَاكَ صِفَةٌ الرَّابِعَةٌ یا حبیب, اے حبیب ایک صفت اور ہے کہ جو انسان کی سب سے افضل صفت ہے وہ ہے شہادت, اور وہ شہادت کی صفت ہے. وَسَتَزِيدُ عَلَيْكَ رَابِعَةٌ, اور اے حبیب وہ صفت بھی تمہارے اندر آ جائے گی. اللہ اللہ. اسی وجہ امام نے خط لکھ کر حبیب کو بلایا ہے, کیونکہ فقیہ کربلا ہے. آپ کربلا میں جائیں تو گنج شہیدہ میں شہداء سب ہیں, مگر حبیب کا مرتبہ اپنے آپ میں خود ہے. تاکہ جب کوئی بارگاہ حسین میں جائے تو پہلے خادم حسین اور حبیب حسین سے ملاقات کرتا ہوا جائے, اجازت لیتا ہوا ان کی بارگاہ میں جائے. یہ حبیب کی منزل ہے. بس عزیزو وقت کم ہے, ورنہ میں آپ کو حبیب کی عظمت بتاتا کہ حبیب کی کیفیت کیا تھی. آخر امام نے خط کیوں لکھے تھے, آخر کیا وجہ تھی, کیونکہ کانے میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے جس پر امام خط لکھ سکتے تھے, لیکن امام نے حبیب ہی کو کیوں خط لکھا. یہ ساری وہ تفصیلات ہیں جو کسی اور موقع پہ پیش کروں گا. لیکن تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ امام نے خط لکھا, اور جب خط لکھا اور کوفے میں گیا, قاصد امام تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے ہیں, نوالا گلوگیر ہوا. زوجہ نے کہا کیا بات ہے, کہا مجھے کچھ عجیب سی بے چینی سی ہو رہی ہے, کہ اتنے میں دق الباب ہوا. کہا کون, کہا انا قاصد الحسین, میں حسین کا برید ہوں, میں حسین کا قاصد ہوں. ایک مرتبہ حسین کا نام سنا, بچپن کے دوست ہیں, امام ہیں, آقا ہیں, معرفت کو رکھتے ہیں, جانتے ہیں عظمت حسین کیا ہے. اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, جبکہ کھانے کی کیفیت میں احترام کے لیے کھڑا ہونا مکروہ ہے, لیکن یہ امامت کا منصب بلند ہے. کسی مومن کا احترام کھڑے ہو کر کرنا رزق کو چھوڑ کر یہ کراہت ہے, مکروہ ہے. مگر ہاں جب امام کی بات آئے تو منزل بدل جاتی ہے, حکم بدل جاتا ہے. ایک مرتبہ کھڑے ہوئے, جانے کے بعد دروازے کو کھولا اور خط کو دیکھا. اب جو خط پڑا ہے تو امام نے 5 جملے لکھے. عزیزو جب انسان مجبوری کی کیفیت میں ہو, میں نے غلط لفظ کہا, امام کبھی مجبور نہیں ہوتا. اگر امام مظلومیت کی کیفیت میں ہو تو اب ظاہر ہے اختصار کے ساتھ کام لیتا ہے. امام نے 5 جملے لکھے ہیں, اور 5 جملے وہ ہیں کہ جو خط کے جملے ہیں وہ جملے سن لیجئے. حبیب نے خط پڑھا اور ایک مرتبہ اوپر لکھا ہوا تھا, من حسین الغریب الى رجل الفقی. حبیب ابن مظاہر, یہ حسین مسافر اور بے وطن کا خط ہے, فقی ہے کربلا, حبیب ابن مظاہر کے نام. اب جملے سنیں گے, یہ لکھتے ہیں, یا حبیب انتا تعرف قرابتنا عن رسول اللہ, یا حبیب انتا تعلم قرابتنا من رسول اللہ. اے حبیب تم جانتے ہو کہ ہماری رسول سے قرابت کیا ہے. امام نے علم کا حوالہ دیا ہے, انتا تعلم, تم جانتے ہو کہ ہماری قرابت رسول سے کیا ہے. دوسرا جملہ فرماتے ہیں, وانتا عالم بینا من غیرک, اے حبیب تم ہماری معرفت غیر کے مقابلے میں زیادہ رکھتے ہو. حبیب تم تو ہمیں بچپن سے جانتے ہو, انتا اعرف بنا من غیرک, تمہیں ہماری معرفت غیر کے مقابلے میں زیادہ ہے. یہ دوسرا جملہ تھا. تیسرا جملہ, انتا ذو شہمت وغیرہ, اے حبیب ہم جانتے ہیں کہ تم صاحب حمیت اور صاحب غیرت ہو, اس لیے کہ اب
اب ہم نصرت کے لیے بلا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آؤ گے، لیکن حبیب ہم جانتے ہیں کہ تم صاحب حمیت اور صاحب غیرت ہو۔ تیسرا چوتھا جملہ لکھتے ہیں، یا حبیب لا تبخل علینا بنفسک، اے حبیب دیکھو اپنی جان کی قربانی میں کسی طریقے کا بخل نہ کرنا، اللہ اکبر، کسی طریقے کا بخل نہ کرنا۔ پانچواں جملہ امام لکھتے ہیں، یہ پنجتن کی وراثت میں جملہ لکھا، کہا وَيُجَازِيكَ کا رسول اللہ یوم القیامہ، اے حبیب اگر ہم اس دنیا میں تمہیں کچھ جزا نہ دے سکے تو ہمارا نانا تمہیں اس کی جزا روز قیامت دیں گے۔ والسلام، اے حبیب خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بس یہ کہہ کر ایک مرتبہ آنسو بہہ رہے تھے، حبیب نے ایک مرتبہ خادم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، دیکھو تم جانتے ہو کہ کوفے کے حالات درست نہیں ہیں، فلاں مقام پر جاؤ اور جانے کے بعد میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ عزیزوں کوفے کے حالات درست نہیں تھے، حبیب راستے کو بدلتے ہوئے، بچپن کا دوست حبیب راستے کو بدلتے ہوئے پہنچنا چاہتا ہے اس منزل پر کہ جہاں اپنے رہباری کو اور خادم کو بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ آنے میں کیونکہ تاخیر ہوئی، راستے کو بدلتے ہوئے، حالات سے بچتے ہوئے، جاسوسوں سے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے حبیب منزل پر پہنچنا چاہتے تھے، مگر جانے میں تاخیر ہوئی۔ بس ایک مرتبہ کیا دیکھا خادم نے کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ عزیزو میں نے ایک جملہ کہا تھا، کربلا اس حقیقت کا نام ہے جس کو جانور بھی محسوس کرتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو ہے، زبانے بے زبانی میں کہہ رہے ہیں کہ آج ابھی تک میرا مالک نہ آیا، ابھی تک میرا مالک نہ آیا۔ بس ایک مرتبہ خادم نے جیسے ہی دیکھا آواز دی، ہے اس پہ وفا پریشان نہ ہو، اگر میرا آقا نہیں آیا تو یہ خادم حسین کی نصرت کے لیے جائے گا۔ بس یہ جملہ حبیب کے گوشے مبارک تک پہنچا، کربلا کا رخ کیا، آواز دی، آقا کیا مصیبت ہو گئی، کیا وہ غلام بھی آپ کی نصرت کا دم بھرتے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بقرری تو ختم کر رہا ہوں گفتگو، چند جملے میں تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے اور آواز دی، انت حر لوجہ اللہ، اے غلام میں نے اللہ کی راہ میں تجھے آزاد کر دیا۔ ہاتھوں کو جوڑا، آقا جب تک آپ کی اپنی خدمت کا موقع رہا تو جب تک خدمت ہو رہی، اب جب حسین کی نصرت کا موقع ہو رہا ہے تو مجھے آزاد کر رہے ہیں۔ آقا میں نہیں جاؤں گا، آقا مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلیے۔ بس ایک مرتبہ غلام اور آقا چلے، اب جیسے ہی کوفے سے غرق و غبار کو اٹھے ہوئے دیکھا، آواز دیا، عباس، ارے میرے بچپن کے دوست نہیں ہو، اے علی اکبر آگے بڑھو، میرے بچپن کا دوست نہیں ہو رہا ہے، فقیہ کربلا آ رہا ہے۔ بس عزیزوں خوشی کی لہر گویا سے دوڑ گئی، تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا، لیجیے حبیب آ گئے۔ زینب نے پوچھا ہے میرے ماجان، اے فضا ذرا پوچھو تو صحیح، آخر یہ کون ہے؟ آخر اس تکبیروں کی آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ اب تک گریے کی آوازیں سنتے چلے آئے ہیں، جب بھی پوچھتے تھے تو یہی سنتے تھے کہ کوئی لشکر آیا ہے جو ہمارے قتل کے لیے آیا ہے۔ آخر یہ